السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذو الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. محترم و معزز سامعین کرام اور باپردہ خواتین، یقیناً یہ بات ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں اور مسلمان بندوں سے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا وعدہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ ہی آزمائے گا۔ دنیا کے اندر آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور ہر ایک مسلم کو، ہر ایک انسان کو اس بات کا ہمیشہ فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کا نصب العین کیا ہے، اس کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ مقصد کیا ہے۔ سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں عبادات کو لے کر کے اور معاملات کو لے کر کے ہم اس قدر اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جان اور مال کو حلال کیا جا رہا ہے، ہمارے خون سے کھیلا جا رہا ہے، ہمارے جسم اور جان سے کھیلا جا رہا ہے، ہمارے مال سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، دشمن تو دشمن ہے، خود ہمارے اپنے مکر اور فریب کے شکار ہو گئے ہیں۔ ہر ایک جماعت جس کی طرف اس کی نسبت ہے، جس کی طرف اس کا انتساب ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور پھر وہ اپنے اصول اور ضوابط کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہی اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے، جبکہ ہر ایک کو ایک مومن ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ سوچنا چاہیے کہ جتنا اس کے پاس علم ہے اسی حد تک اسے گفتگو کرنا چاہیے، کیونکہ جس دور سے اور جس خطرناک وقت سے امت مسلمہ اس وقت گزر رہی ہے، ایسا دور کبھی نہیں آیا ہے، اور ابھی نہ جانے کن کن مشاکل اور کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے امت کو۔ ایسے وقت میں ہمیں اس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم کوشش کریں، جد و جہد کریں، اپنے اوقات میں تھوڑا سا وقت اسلام کی سمجھ میں اور اسلام کی تعلیم اور تعلم میں گزاریں، تاکہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں، رب العالمین کی برکتیں نازل ہوں، اور دنیا کی جو مشاکل اور مصیبتیں ہیں ان سے ہم نجات پا سکیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اندر آئے ہیں اور آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سا شخص اچھے عمل کرتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، کچھ خوف دے کر کے، تمہیں بھوکا کر کے، تمہاری جان اور مال لے کر کے، تمہارے مال میں کمی کر کے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مصیبتوں اور ان آزمائش پر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنے مال اور اپنے جان کے بارے میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ضرور تم اہل کفر سے اور یہود و نصرانیوں سے تکلیف دہ باتوں کو سنو گے اور تکلیف پہنچائے جاؤ گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کر کے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے اعلیٰ کاموں میں سے ایک عظیم کام ہے کہ تم صبر اور تقوی کی زندگی گزارو۔ محترم سامعین کرام، ایسے پرفتن دور میں جب کہ مشکلات ہر چہار جانب سے ہم پر ٹوٹ رہی ہیں، مسلمان اور اہل اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عالمی طور پر انہیں ہر قسم کی مصیبتوں کا شکار بنایا جا رہا ہے، جبکہ ایک طرف دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے وعدے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا وعدہ کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تم غم مت کرو، تم خوف مت کھاؤ، تم تمام طاقتیں تم سے خوف کریں گی، تم سے ڈریں گی۔ ایسے کب ممکن ہو سکتا ہے؟ آئیے ہم ان لوگوں کا جائزہ لیں، ان لوگوں کی زندگی کو پڑھیں جنہوں نے جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسا رسول اللہ نے کہا ویسا کر کر دکھایا، اور دنیا کی تمام طاقتیں ان کے سامنے ہینچ پڑ گئی اور کمزور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے صحابہ کی جماعت، اے مسلمانوں، جس طریقے سے تمہارا ایمان ہے اگر آنے والے لوگ بھی اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں تبھی ان کا ایمان اور ان کا اسلام قابل قبول ہوگا۔ اگر وہ تمہارے طرح ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے پھر جانے والے لوگ ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تکلیفوں میں پڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں خلفشار مت مچاؤ، ایک دوسرے سے عداوت اور بغض مت رکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو دشمن طاقتیں تمہارے اوپر رعب جما لیں گی اور ان کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تمہاری طاقت اور تمہارے غلبے کا جو رعب اور خوف تھا ان کے دلوں میں سب ختم ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، صحابہ کرام کی جماعت تمام اقوام میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ جماعت ہے۔ جس قوم نے صحابہ کی جماعت کو اور صحابہ کے ایمان کو اپنا ایمان اور اپنا ایمان کا معیار بنایا، وہ قوم کامیاب اور کامران ہوئی، اور اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں بعد اس کے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات واضح کر دی گئی، بیان کر دی گئی،
اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے راستے کی اتباع نہیں کیے تو ہم انہیں اسی طرف لے جائیں گے جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں، یعنی گمراہی کی طرف۔ اور جو شخص گمراہی کے راستے کو پایا، اللہ اس کے راستے کو چھوڑ کر کے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی کامران نہیں ہو سکتا ہے۔ گزشتہ اقوام کی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور رسوا کیا۔ اور شاہد ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے اقوام کو سربلندی عطا کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ذلت و رسوائی کر دیتا ہے، ذلت و رسوائی کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہاں پر ہمیں جو سب سے اہم بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک شخص، ہر ایک جماعت اپنے اپنے اصول اور ضوابط کا جائزہ لے اور اپنے اصول اور قوانین اور ضوابط کو قرآن اور سنت کے ترازو میں تولے، اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہو، اس کے بعد امت کو اپنی افکار اور نظریات کی دعوت دے۔ ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ اور بوجھ کے مطابق اپنی زندگی میں عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی مطالبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز پر آج میرے صحابہ ہیں، اس چیز پر جو جماعت ہوگی وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہی لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق، کہ میری امت میں ایک جماعت ہوگی جو برابر حق پر ہوگی، لا یضرهم من خذلهم، جو لوگ گمراہ لوگ ہوں گے اور ان کو نقصان پہنچانا چاہیں گے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ محترم سامعین کرام، یہی میری نصیحت ہے اور قرآن و سنت کی نصیحت ہے جسے ہم آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ آپ تمام لوگ، تمام جماعتیں اپنے اپنے افکار اور نظریات کو قرآن و سنت کے ترازو پر تولیں۔ اگر آپ کے جو قوانین اور ضوابط قرآن و سنت کے موافق ہوتے ہیں ان پر عمل کرنے کی امت کو دعوت دیں، اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں انہیں آپ اپنے رجسٹر سے ختم کر دیں، تبھی امت صحیح راہ راست پر آ سکتی ہے اور تبھی اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق زندگی گزار سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو راہ راست پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔